قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. عبادت یہ کوئی جز وقتی پریکٹس نہیں. اللہ جل جلالہ بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت اور ریاضت کو مسلسل پیش کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے عبادت کو اختیار کیا اور پھر چھوڑ دیا. اصل میں بندہ مومن کا ہر لمحہ جو بھی یاد الہی میں گزرتا ہے وہی عبادت ہوتا ہے. سبحان اللہ. صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی عبادت نہیں بلکہ صبح سانس جب بندہ لیتا ہے رات بستر تک پہنچتا ہے رات سوتا ہے یہ اس کے سارے کا سارا وقت دیکھنا یہ ہے کہ یہ رب کی یاد میں گزرتا ہے یا اپنی مرضی سے گزرتا ہے. جو لمحے وہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے وہ غفلت کے لمحے ہیں. جو حکم الہی کے مطابق بسر کرتا ہے بس وہی عبادت ہے. عبادت کا پہلا ایک عمل جو اختیار کیا جانا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو صاف کرو. اگر دل صاف نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ بیکار ہے. دل کے اندر نخوت غرور دوسروں کے بارے میں حقارت کسی کو نفسیاتی طور پر تکلیف اظہار ثانی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بندے کے دل کو خراب کرتی ہیں. عبادت جتنی مرضی کر لے حتیم کعبہ میں چلا جائے حجر اسود کے بوسے لے لے صفا اور مروہ کی ساج کر لے منا عرفات مزدلفہ کی وادیوں میں گھومتا پھرے دل گندا ساری چیزیں مسترد. دل کے گندا ہونے کی وجہ سے ہی فرعون بنا نمرود بنا شداد بنا حامان بنا ابلیس بنا. یہ سارے وہ ہیں کہ جو دل کے گندے تھے. ابو جہل ہے عتبہ ہے شیبہ ہے یہ دل کے گندے لوگ تھے. اور جب دل اسلام میں آیا دل کے اندر وہ جذبے نمو پائے جنہیں اللہ جل جلالہ چاہتا ہے تو پھر وہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بنا پھر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے پھر وہ داتا گنج بخش علی حجمیری بنے پھر وہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ بنے. یہ جتنے بزرگان دین ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مجھے ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ مظہر پیر یہ جانتا ہے بعض لوگ اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا اور اس وقت وہ سوتے ہیں جب سارے سو جاتے ہیں. یعنی وہ خدمت بڑی کرتے ہیں مگر ان کا روحانی سفر چلتا نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں ان کے دل کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا جو رب ذوالجلال دیکھنا چاہتا ہے.
دل الجھ گیا ہوتا ہے، دل کے اندر نخوت، غرور، دوسروں کے ساتھ دھینگا مشتی، لڑائی، حق خوری، دوسروں پر جبر و استبدال، ظلم کے ہاتھ کو بڑھانا، برائی کے اڈوں کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب دل مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان قلبی، تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، مگر اس کا دل مطمئن کیوں نہیں؟ وہ اس لیے دل مطمئن نہیں کہ رب ذوالجلال تو دیکھتا ہے دل کو، اور اس کے دل کے اندر تو کبر ہے، گھٹن ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کا جذبہ موجود ہے، یہ عبادت کیا کرے گی؟ الجامع صحیح المسلم، الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسانی بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کل، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورے کا پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا دل ہے، دل بگڑ گیا آنکھ بہک جاتی ہے، دل بگڑ گیا سماعتیں غلط طرف چلے گئیں، دل بگڑ گیا قوت ذائقہ ناپسندیدہ جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ان کی طرف بڑھ گئی، دل بگڑ گیا ہاتھ برائی کی طرف چلا گیا، دل بگڑ گیا غلط اڈوں کی طرف پاؤں اس کو لے کر چلے گئے، اور دل سنبھل گیا تو اس کا سفر کبھی بیت اللہ کی طرف ہے، کبھی مدینہ منورہ کی طرف ہے، اس کے دل کے اندر انداز ہی اس کے بدل جاتے ہیں، انداز ہی اس کے بدل جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ بندہ اپنے دل کی صفائی کرے، اور یہ صفائی بندے کو خود پتہ چلتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں جھانک کر دیکھتا کہ دل کے اندر کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے اللہ کی خواہش یہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، اگر ایک بات کرتے ہیں تو ہماری اپنی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہماری طرف کو متوجہ ہو۔ آپس میں باتیں کر رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، اسے کہہ بھی دیتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ خواہش فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ غلطی ہم غفلت وہاں پر کرتے ہیں جب متوجہ دوسرے کی طرف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی طرف متوجہ ہونا ہو تو پھر رب ذوالجلال کے حکم کے ساتھ پھر متوجہ ہو، اور اپنی مرضی سے متوجہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بندہ دور ہو گیا۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو، یحبک اللہ، تمہارا رب تمہارے ساتھ پیار کرے۔ وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یحبک الناس، یہ لوگ آپ سے محبت کریں گے،
کسی کے ساتھ محبت اس لیے نہ کریں کہ یہ میں اس سے پیار کروں گا، یہ مجھے پروٹوکول دے گا، یہ میں اس کے ساتھ محبت کروں گا، یہ مجھے کچھ رقم دے گا، میں اس سے پیار کروں گا، یہ میرا اعزاز کرے گا۔ جس سے جو طلب کیا جاتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اس لیے محبت کریں کہ میرے اللہ نے چاہا ہے کہ میں بندوں سے محبت کروں، اس لیے محبت کی جائے۔ اس لیے محبت کی جائے کہ یہ بندہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں، اس لیے محبت کی جائے۔ الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد والرغبۃ فی الدنیا تکسر الہم والحزن۔ جب کوئی شخص زہد کی زندگی اختیار کرتا ہے، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہتا ہے، اس کا تن بھی اور اس کا من بھی، دونوں کے اندر رب ذوالجلال جلا عطا فرماتا ہے۔ اور وہ فرماتا ہے عاقل الناس اترکہم للدنیا، اگر کسی نے عقل مند ترین بندے کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو جو دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ کاروبار نہ کرے، کوئی کچہری میں نہ جائے، لوگوں سے بات چیت نہ کرے، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب ہے جو کام رب نے چاہا اس کی چاہت کے مطابق کرے، اور جو چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کرے وہ کام نہ کیا جائے، یہ ہے زاہدانہ زندگی۔ اور اسی بندے کو عقل مند ترین شمار کیا جاتا ہے۔ عاقل الناس اترکہم للدنیا، جو دنیا کے دھندوں سے جتنا دور ہوا اتنا ہی زیادہ وہ عقل والا ہے۔ یا آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا والا تفعل ملاۃ یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے میرے بندے میری طرف آ، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے امیر ترین کر دوں گا۔ لوگ باہر کے امیر ہوتے ہیں، یہ فرماتا ہے املأ صدرک غنا، میں تجھے اندر سے امیر کر دوں گا۔ اندر کے امیر بہت تھوڑے ہیں، جو اندر کا امیر ہوتا ہے اسی کا نام اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ جو اندر کا ولی ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا حتی احبہ، جب تو اس درجے تک پہنچتا ہے میں رب ہو کر بندے سے محبت اور پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ اس کا سٹیٹس اتنا بڑھ جاتا ہے اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے میں اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے اذا رأيتم الرجل قد اعطي زهدا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يؤتى الحكمة۔ جس بندے کو تمہیں محسوس ہو کہ یہ زہد کی زندگی میں ہے، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہ رہا ہے اور گفتگو بڑی مناسب سے کرتا ہے، فاقتربوا منه، اس کے قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، فإنه يؤتى الحكمة۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو حکمت اور دانائی عطا فرما دی۔ من انقطع الى اللہ عز وجل، جو اللہ جل جلالہ سے جڑ جاتا ہے، دنیا سے کٹ گیا اللہ سے جڑ گیا۔ من انقطع الى اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونہ، اللہ رب العزت اسے ہر دکھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ دکھ آتا نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ دنیا دار بندے پر دکھ آتا ہے وہ دکھ کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا رہتا ہے،
مگر اللہ والے پر جب دکھ آتا ہے تو وہ دکھ کو نہیں دیکھتا، دکھ بھیجنے والے کو دیکھ رہا ہو. اتنا فرق ہے. یعنی کہ دکھ نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت، مگر کتنے دکھ آئے. حضور فرماتے ہیں مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی اور کو ستایا ہی نہیں گیا. اتنا پریشان کیا گیا، کسی اور کو اتنا پریشان کیا ہی نہیں گیا. مگر یہ سارے دکھ راحت میں اس وقت بدل جاتے ہیں کہ جس وقت بندہ اپنے مولا کی طرف دیکھتا ہے. دکھ کو نہیں دیکھتا، دکھ بھیجنے والے کو دیکھتا ہے. یہ ہے دوسری بات جو اللہ جل جلالہ کو بندوں سے مطلوب ہے. اور تیسری بات جو اللہ رب العزت بندوں سے چاہتا ہے، بندوں سے چاہتا ہے کہ میرے بندے کبھی مجھے اپنے قریب شمار تو کر. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی صاحب حضرت علامہ مولانا یہ 4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، یہ شیخ قاری خیال صاحب یہ 7 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، یہ اور قریب بیٹھے ہیں. کبھی دیکھا کہ اللہ تیرے کتنا قریب ہے؟ اللہ کتنا قریب ہے. وہ خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوں. ان ذکرانی فی نفسہ ذکرت فی نفسی. جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. جب میرا بندہ مجھے بڑے اجتماع میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں. ان تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا. میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا میں 1 گز اس بندے کی طرف بڑھا کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. جب میرا بندہ 1 گز میری طرف بڑھتا ہے میری رحمت میں تو اور بھی جوش آ جاتا ہے. وہ 1 گز بڑھتا ہے، میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے مطابق جو اس کی شان کے لائق ہے آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں. ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. میرا بندہ میری طرف جب آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ تو اس کا کام ہے، وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو دوڑ سے پاک، اللہ تو کھیل کود سے پاک. وہ تو 1 گز آنے سے پاک، وہ تو 4 گز آگے بڑھنے سے پاک ہے. چونکہ بڑھتا وہ ہے، قریب وہ آتا ہے جس کا تعلق تجسم سے ہو، تشکل سے ہو، تحدث سے ہو. اور یہ علماء فرماتے ہیں لا یحد ولا یتصور. اللہ کی تو کوئی حد نہیں، حتیٰ کہ حد ظاہری نہیں ہے، حد منطقی نہیں ہے، حد فلسفی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی جن سے قریب ہے، یہ اس کی جن سے یہ فصل قریب ہے، دونوں کو ملایا تو ایک چیز ظاہر ہوگی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. پھر وہ قریب کیسے آتا ہے؟ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا قریب آنا کسی بندے کے وہ ایسے نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اللہ کا قریب آنا یہ ہوتا ہے کہ وہ رحیم ہے، بندے کے اندر رحم کو پیدا کر دیتا ہے. وہ کریم ہے، بندے کے اندر کرم کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ جل جلالہ ستار العیوب ہے، بندے کے اندر خوب ستاری کو پیدا کر دیتا ہے. وہ غفار الذنوب ہے، اس بندے کے اندر گناہوں کو، دوسروں کے عیوب کو ڈھانپنے کی کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے. جب یہ بندہ تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہیں انہیں اختیار کرو، جس وقت یہ بندہ یہ وہی کام اختیار کرتا ہے جو اللہ جل جلالہ نے اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب اور اللہ اس بندے کے قریب ہوتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے میرے صحابہ؟ اور کرتے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ. حضور ہم ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اللہ، قسم اٹھا کے بتاؤ اسی لیے بیٹھے؟
آج کہتے ہیں حضور واللہ ما اجلسنا الا ذاکر، حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس کے بغیر اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے حلفیہ بیان اس لیے نہیں لیا کہ تمہیں میں کوئی جھوٹا سمجھتا ہوں، اصل یہ ہے جاءنی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی فبشرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ سبحان اللہ، اصل یہ ہے کہ ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ حضور یہ آپ کے غلام یہ اللہ کو اور اس کے مصطفیٰ کو یہاں یاد کر رہے ہیں اور رب ذوالجلال انہیں وہاں پر یاد فرمایا۔ اسے بندہ اپنے رب کو قریب ترین سمجھے، قریب ترین سمجھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ جو بندے سے طلب کرنا چاہتا ہے کہ اس کے قریب رہے، خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو یہ سمجھے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی مجھے عطا کر دے گا۔ ان اللہ جل جلالہ کی ذات یغفر الذنوب، وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ بندے کی سانس اس کے حلق تک نہیں آ جاتی۔ اور دوسری مقام پر ہے حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک رب ذوالجلال بندے کی انتظار کرتا ہے۔ اب بھی مجھ سے توبہ کر لے، اب بھی رات ہوتی ہے اس دست سے قدرت پھیلا دیتا ہے، آجا میں تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ علام مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے بخشش کا طلبگار جو اسے میں بخش دوں؟ علام مسترزقین، کیا کوئی ہے ایسا بندہ جو رزق کا طلب کرنے والا ہو میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ صبح تک آوازیں دیتا ہے، پھر صبح کے بعد پھر اس کو اسی طرح سے عمل کرنا ہوتا ہے۔ یارو ایک تو یہ ہے کہ بندہ دل کی صفائی کرے، دوسرا یہ ہے کہ زاہدانہ زندگی کو اختیار کرے، تیسرا یہ ہے اللہ جل جلالہ کے قرب کو محسوس کرے۔ اور میرے آقا فرماتے ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اس انداز میں کر گویا کہ تو اس کے جلووں کو تک رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تو اسے نہیں تک رہا اتنا تو یقین کر لے کہ تیرا رب تو تجھے تک رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے مغفرت کی امید رکھی جائے، قربت کو اس کے سے مغفرت کی امید رکھی جائے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان جو وہ بھول جاتا ہے، لیکن جب بھولا بسرا بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ جل جلالہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، حتی یغرغر، یہاں تک کہ وہ نزع کا وقت آ جائے، یہاں تک توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے کبھی بھی امید کو ہٹائے نہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ با امید رہے کہ میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوجوان ہو تو 50% امید رکھے اور 50% خوف رکھے، اور جب بوڑھا ہو جائے یا قوتیں جواب دے جائیں تو پھر 100% امید رکھے، 100% امید رکھے، اس کے اندر جھول نہ آنے دے۔ ایک شخص ہر سال حج پہ جایا کرتا، بوڑھا ہو گیا، اسے ایک نوجوان شخص کو لیا، تو میرے ساتھ چلو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس بوڑھے آدمی نے جب احرام باندھا تو کہا لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، اس نے کہا میں حاضر ہوں، قدرت نے آواز دی تو تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ اور اس آواز کو اس نوجوان نے بھی سنا، اس نوجوان نے کہا بابا جی سن رہے ہیں؟ وہ
بوڑھا بزرگ ہنسا، کہتا ہے یہ میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نوجوان نے کہا کہ یہ سننے کے باوجود آپ پھر بھی آپ حج پہ آ جاتے ہیں، اتنا سرمایہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں۔ بوڑھا رویا، رو کر کہنے لگا مجھے یہ بتا بیٹا، آگے سے آواز آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو میں پھر اور کس دروازے پہ جاؤں؟ اللہ، میں اور کس دروازے پہ جاؤں؟ ایک دروازہ یہی ہے، اور کھلا دروازہ دیکھ کر میں آ گیا ہوں، اور کوئی دروازہ ہوتا تو میں وہاں چلا نہ جاتا۔ دروازہ تو صرف ایک ہے، اگر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ قدرت کو یہ جملے پسند آ گئے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، اللہ سے تو اتنا پر امید کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تیرا یہ والا حج بھی قبول ہے، سابقہ جتنے حج پڑے ہیں وہ سارے کے سارے قبول ہیں۔ بندہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، یہ عمل ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ اور دنیا سے کٹنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ وہاں پر اچھے کپڑے نہ پہنو، اچھے جوتے نہ پہنو، اچھی رہائش نہ رکھو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے نہ مردستان کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، دنیا کو دل کے اندر جگہ نہ لینے دے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اسے ملتی ہے تو اللہ جل جلالہ کا احسان سمجھتے ہیں، قانون قدرت کے مطابق زندگی بسر کرتا چلا جائے۔ دکھ تو آئیں گے مگر اسے احساس نہیں ہوگا، اور جو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مقبولہ، اللہ جل جلالہ اسے ہر ایک راحت سے آشنا کرتا ہے۔ من انقطع الی الدنیا، اور جو دنیا کی طرف پلٹ جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے، تو جان تیری دنیا جان۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اپنے بندے الحاج محمد شوکت علی مرحوم و مغفور اور ان کی اہلیہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور علی میاں کو اچھی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا